کمر کے درد کی شکایت ایک عام شکایت ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہر عمر کے لوگ کمر کے درد کی شکایت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ پرابلم مستقل ہوتی ہے، بعض کو کبھی کبھار ہوتی ہے اسٹریس کے نتیجے میں، کام کے نتیجے میں، یا بعض اوقات کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں، لیکن یہ ایک بہت عام پرابلم ہے۔ اور اس عام پرابلم کے اندر اس بات کو تشخیص کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خطرناک بیماری تو نہیں ہے کہ جو اس کمر کے درد کو کاز کر رہی ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمر کے درد میں اس بات کی اہمیت ہے کہ اس درد کی شدت کتنی ہے۔ اگر اتنا شدید درد ہے کہ کوئی فرد چل ہی نہیں سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، اور اچانک اس کو یہ تکلیف شروع ہوئی ہے، تو ایسے مریض کو ذرا زیادہ علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور تشخیص کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ ایکیوٹ بیک پین کہلاتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ہو جاتا ہے کہ کوئی گر گیا، چوٹ لگ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، اس کے نتیجے میں پین شروع ہو گیا۔ ایسے مریضوں میں تو خیر ایکس رے کیا جاتا ہے میک شور کرنے کے لیے کوئی فریکچر نہ ہو، یا ایم آر آئی کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کوئی نرو وغیرہ ڈیمیج نہ ہو گئی ہو، تو وہ ایکیوٹ پین کے ورک اپ میں آ جاتی تھی۔ دوسرے کہ کوئی وجہ نہیں ہو، اچانک خود بخود جو ہے وہ شدید کمر کا درد شروع ہو گیا۔ اور ایسا بھی زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ڈسک جو ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان ڈسک ہوتی ہے، مہروں کے درمیان ڈسک ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ سے نکل جاتی ہے اور اپنی جگہ سے نکل کے وہ نسوں کو کمپریس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ اچانک تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اس تکلیف کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ درد صرف کمر میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کمر سے نکل کے پیروں میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ نرو دبتی ہے تو اس نرو کا جو پورا ڈسٹریبیوشن کا ایریا ہے اس کے اندر درد ہوتا ہے۔ تو مریض یہ شکایت کرے کہ کمر میں درد ہے، کمر سے نکل کے یہ ایک پاؤں میں جاتا ہے، گھٹنوں تک جاتا ہے یا پنجوں تک جاتا ہے، اور اگر یہ بیماری زیادہ ہو تو پھر اس میں اس نرو کے ایریا میں سن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو کمر کا درد بھی ہو، وہ درد کمر سے نکل کے پیر میں بھی جا رہا ہو اور پیر سن بھی ہو رہا ہو وہی والا، تو اس کا مطلب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نرو آپ کی پنچ ہو رہی ہے ریڑھ کی ہڈیوں کے مہروں کے درمیان جو ڈسک ہوتی ہے اس کے نکل جانے کی وجہ سے۔ اور تیسرا جو کامن بیک پین کا پرابلم ہے وہ اسٹرکچرل ہے کہ بہت سارے لوگ 8-8 10-10 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں ایک ہی پوزیشن کے اندر، یا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یا مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے اسپازم یا کمر کے جو پٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر اسپازم آ جاتا ہے، ان کے اندر کھچاؤ آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو پین رہنے لگتا ہے۔ یہ پین اتنا شدید نہیں ہوتا ہے، یہ کم ہوتا ہے، لیکن ایک مستقل پین کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ ایسے مریض یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کمر کا درد رہتا ہے۔ تو اس لیے کمر کے درد کی جس کو بھی شکایت ہو اس کا ایک پراپر ایویلیویشن ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو چیز ہم نے سب سے زیادہ دیکھی ہے وہ ہے کہ کسی کی کمر میں درد ہوتا ہے، وہ بازار سے گیا، اس نے پریناڈول، بروفین، وورین اور اس طرح کی دوائیں خرید کے کھانا شروع کر دیں، اور میں نے دیکھا لوگ مہینوں کھا رہے ہوتے ہیں دوائیں بغیر ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کے۔ اچھا ظاہر ہے ان میں سے بعض دوائیں جو نقصان بھی کرتی ہیں، بعض دوائیں گردوں کو متاثر کرتی ہیں اور مسائل بھی پیدا کرتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر کمر کا درد ایسا ہے کہ 2 4 6 دن 1 ہفتہ علاج سے ٹھیک ہو جائے تو آپ کر سکتے ہیں اس کو۔ لیکن اگر کمر کا درد ہو رہا ہے اور آپ نے جو دوائی استعمال کی اس سے آرام نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ آپ کے لیے کافی آگے جا کے پرابلم بھی کاز کر سکتا ہے۔ دیکھیں جن کو شدید درد ہوگا وہ تو جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ اس لیے کہ ان کا پین ہی اتنا ہے کہ وہ ان کی مجبوری ہے۔ جو زیادہ تر جو درمیان والے لوگ ہوتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے کہ مہینوں چلتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی تشخیص یا ان کا علاج نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی کو سیویئر پین ہے اس کو تو ڈاکٹر کو جانا ہی جانا چاہیے، اس کا تو ورک اپ بھی ہونا چاہیے، ایم آر آئی بھی ہونا چاہیے، ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے۔ اس کا پین کا وقتی علاج بھی ہونا چاہیے اور جو اصل اس کی روٹ کاز ہے اس کا بھی علاج ہونا چاہیے، جس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج ہے کیا۔ دوسرا جو پرابلم ہے جو کرونک پین ہے جو مہینوں سے چلا آ رہا ہے اس کی بھی ایویلیویشن ہونی چاہیے۔ ایسے مریضوں کا ایک ڈاکٹر ایگزامن کر کے دیکھے کہ ان کو کیا پرابلم ہے، ان کی نس کوئی دب رہی ہے یا نہیں دب رہی ہے۔ ایسے مریضوں کو بعض اوقات ایم آر آئی کی ضرورت پڑتی ہے، ایکس رے کی ضرورت پڑتی ہے، نرو کے ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے جس کو ہم نرو کنڈکشن اسٹڈیز یا ای ایم جی کہتے ہیں، کہ جس میں لائٹ سے کرنٹ دے کے نسوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں، یا ان کے جو پٹھے ہیں وہ پراپر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک تشخیص آ جاتی ہے کہ جو کمر کا درد ہے یہ ہڈی کی پرابلم کی وجہ سے ہے، یہ ڈسک کی وجہ سے ہے، یہ نرو کی وجہ سے ہے، یا یہ پٹھوں کی وجہ سے، اور ان میں سے ہر ایک کا علاج الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ تشخیص ضروری ہے کہ کمر کا درد ہو کیوں رہا ہے۔ کمر کا درد اٹ سیلف کوئی بیماری نہیں ہے،
یہ ایک علامت ہے، لیکن یہ ڈائگنوس ہونا چاہیے کہ یہ کمر کے درد کی اصل وجہ کیا ہے، پٹھوں کا مسئلہ ہے یا نرو کا مسئلہ ہے یا نرو روٹس کا مسئلہ ہے یا ہڈی کا مسئلہ ہے، یہ ڈائگنوس ہونا چاہیے۔ اب جو اس کا علاج ہوگا وہ 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک تو پریونشن ہے کہ اس کمر کی تکلیف سے آپ اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں۔ تو کمر کی تکلیف زیادہ تر کیوں ہوتی ہے؟ مسلسل کمر کے سٹریس میں رہنے کی وجہ سے یا کمر پہ جھٹکے لگنے کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں کراچی میں کمر کی بیماری بہت کامن ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ موٹر سائیکل سواری ہے۔ موٹر سائیکل والوں کو بہت بڑے پیمانے پہ کمر کی بیماری ہوتی ہے درد کی۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل پہ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے جو ان کی کمر پہ جھٹکے لگتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی جو ڈسک ہے وہ مہرے اپنی جگہ سے نکل آ جاتے ہیں، اور ہڈیوں کے مہروں کے درمیان جو ہے جگہ کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مہرے اپنی جگہ سے نکل آتے ہیں اور وہ نس کو دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی پریونشن یہ ہے کہ انسان اپنی کمر کو بچائے، کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ بیماری ہو گئی تو پھر بچانے کا سوال نہیں ہے، پھر تو علاج کی بات ہے نا۔ تو اپنی کمر کی ہمیں کیئر کرنی چاہیے اور اپنی کمر کو جھٹکوں سے اور ڈسک کی بیماری سے بچانا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی کمر کو جھٹکوں سے بچائیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ بیک کی ریگولر ایکسرسائز کریں۔ جو ایکسرسائز ہوتی ہے یہ آپ کے بیک کے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے، کہ جس کے نتیجے میں آپ کی بیک کے اندر جھٹکے برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں کمر کی بیماریاں ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ کمر کے بچاؤ کے ساتھ ساتھ ریگولر بیک کی ایکسرسائز کی ہے۔ جیسے ایون اسکول میں بچوں کو جو پی ٹی کرائی جاتی ہے نا، ان میں سے بھی کافی ایسی ہوتی ہے جو بیک کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہی کر لیں کہ پی ٹی والی ایکسرسائز ہی روزانہ 15-20 منٹ کر لیں، اس سے بھی کافی کمر کے پٹھوں کو ہیلپ ملتی ہے اور وہ اس میں انڈیورنس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز تو ہو گئی بچاؤ، اور یہ ہر صحت مند آدمی کو یہ کام کرنا چاہیے، بالخصوص ان لوگوں کو کہ جن کا وزن زیادہ ہے، کیونکہ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے نا ان کی کمر زیادہ ولنریبل ہوتی ہے بیک کے پین کے لیے۔ ظاہر ہے ہڈی کو اللہ تعالیٰ نے خاص وزن اٹھانے کے لیے بنایا۔ اب ہماری کمر کی ہڈی 50, 60, 70 کلو گرام تو وزن اٹھا سکتی ہے، لیکن کسی کا فرد کا وزن 100 کلو ہو یا 110 کلو ہو تو وہ ہڈی اتنا وزن اٹھانے کے لیے بنی نہیں ہے۔ وہ یا تو آپ ہڈی کے ساتھ اس کے مسلز کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ اتنا وزن اٹھا سکیں، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کو تھوڑے سے بعد کمر کا پرابلم شروع ہو جائے گا اور وہ وزن کم کیے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری چیز یہ کہ جن کا وزن زیادہ ہے وہ تھوڑا اپنے وزن پہ توجہ دیں، اور جن کا وزن زیادہ ہے وہ اس بات کو احتیاط کریں کہ ان کو کمر کا پرابلم نہیں ہو۔ اگر ہو جائے تو ان احتیاطوں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ احتیاط پھر بھی اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ بیماری آگے نہیں بڑھے، احتیاطوں کے ساتھ ساتھ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر کرونک بیک پین ہوتا ہے تو اس کا علاج بالعموم 2 طریقوں سے ہوتا ہے، ایک دوائی سے اور دوسرے ایکسرسائز سے، فزیو تھراپی سے، کہ جو فزیو تھراپسٹ کمر کی ایکسرسائزیں سکھا دیتے ہیں اس کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا رہے تو کمر کافی حد تک پین فری رہتی ہے اور زیادہ عرصے تک لوگ جو ہے نا وہ اس کے درد کو برداشت بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو فنکشنل رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر کمر کا درد اس وجہ سے ہو کہ کوئی ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ اپنی جگہ سے نکل گیا اور کوئی نس دب رہی ہے تو اس کا علاج پھر دوا اور فزیو تھراپی سے اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس کا علاج زیادہ تر ہوتا ہے سرجری کے ذریعے سے، جو بیک سرجری کہلاتی ہے، اسپائن سرجری، اور اس میں سرجری میں کیا کرتے ہیں کہ اس ڈسک کو جو آگے بڑھ گئی ہے وہ نکال دیتے ہیں تو نس کے اوپر سے پریشر ختم ہو جاتا ہے اور وہ صحیح ہو جاتا ہے بندہ، یا جس کو بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اس سرجری کے بارے میں بھی معاشرے میں بہت بڑے پیمانے پہ مسکنسیپشن پائے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی سرجری کرائی تو پتہ نہیں ٹانگیں ضائع ہو جائیں گی یا کیا ہو جائے گا، لیکن ایکچولی جو ہمارا ڈیٹا، ایون پاکستان کا بھی ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت سیف سرجری ہے۔ 95% لوگ مکمل ریکور ہو جاتے ہیں اور 95% لوگ پین فری ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر سرجری نہیں کری جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو نرو ہے جو ابھی صرف درد کر رہی ہے وہ اگر مکمل ڈیمیج ہو گئی تو پھر پاؤں پیرالائز ہو جائے گا، اور ایک دفعہ وہ نرو ڈیمیج ہو جائے اور پاؤں پیرالائز ہو جائے پھر اس کے بعد سرجری کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نرو تو چلی گئی۔ تو اس لیے تمام کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر آپریٹ کرنا ہے تو اس کو نرو کے ڈیمیج ہونے سے پہلے آپریٹ کیا جائے تاکہ ٹانگ کو بچایا جا سکے۔ تو ایک تو اس کا اہم علاج سرجری ہے کہ جس کے ذریعے آپ نس کو بچا سکتے ہیں اور معذوری سے بچا سکتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ اگر کسی فرد کی سرجری نہیں ہو سکتی ہو تو اس میں پھر انجیکشن لگائے جاتے ہیں جو ایپیڈیورل انجیکشن کہلاتے ہیں، کہ جس کے ذریعے جو ریڑھ کی ہڈی میں اسپائن میں لگائے جاتے ہیں، لیکن اس کا اثر وقتی ہوتا ہے، 2-3 مہینہ اس کا اثر رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ لگوانا پڑتا ہے، لیکن وہ بھی سیف ہوتا ہے۔ ایک طریقہ علاج ہے جو سیف ہے، خاص طور پہ کسی کو بہت ہی شدید درد ہو اور کسی گولی سے اس کو آرام نہیں آ رہا ہو
اور ایسے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کروٹ بدلنا بھی مشکل ہوتا ہے اور کرسی پہ بیٹھنا بھی جن کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے ایکیوٹ پین کے پیشنٹ کے اندر جو انٹرونشنل پین مینجمنٹ ہے کہ جس میں ایپیڈیورل انیستھیزیا لگا دیتے ہیں, اس سے کافی زبردست سمپٹمیٹک ریلیف مل جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ بیٹھنے کے, چلنے کے, کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے وقتی طور پر. اور ان دا مین ٹائم پھر آپ اس کا کوئی پرماننٹ علاج آپ اس کا سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا اس کا علاج کرنا چاہیے. اگر کمر کے درد کے اندر ایم آر آئی کے اندر یا ایکس رے کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ اسپائنل کارڈ یا نسیں جو ہیں وہ کمپریس ہو رہی ہیں کسی بھی وجہ سے, تو پھر اس کا پراپر علاج یہی ہے کہ اس کو سرجیکلی صحیح کیا جائے اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے, اور اس کا سکسیس ریٹ بہت اچھا ہے اور ایسے مریضوں کے ریکوری کے چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کمر کے درد کی بیماری کو ہلکا نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ یہ بیماری آگے بڑھ کے ایک بہت بڑی مصیبت کسی بھی فرد کے لیے بن سکتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے بعض لوگ کہ جن کو تھوڑا ارلی ایج میں ہوئی, انہوں نے کیئر نہیں کی, اس کے بعد وہ پھر برسوں بندہ جو ہے نا ایک تکلیف کے عالم میں رہتا ہے, نہ بہت زیادہ دیر بیٹھ سکتا ہے, نہ کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی کام کر سکتا ہے. اسی کمر کے درد کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ جس میں درد تو اتنا نہیں ہوتا ہے اور جب بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کھڑا ہوا ہوتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن جب چلنا شروع کرتا ہے تو پیر سن ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے بندے کے لیے چلنا ممکن نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو آپریٹ کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے موہرے اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں, اور جب بندہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی نسیں دبنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے کہ نسیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں, تو دونوں پاؤں بالکل اٹھا ہی نہیں سکتا, پیر بالکل بھاری ہو جاتے ہیں, مفلوج ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اس کمر کے درد کی ایک خاص اس کی ایک قسم ہے جس کی ایک علامت ہے. اور اگر ایسی کیفیت ہو کہ 2, 4, 5, 10 منٹ چلنے کے بعد پاؤں سن ہونے لگیں اور پھر چلنا مشکل ہو جائے, تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ایسے مریض کو ایک ایم آر آئی کی ضرورت ہے اور موسٹ لائکلی اس کو سرجری یا آپریشن کی ضرورت ہے. اگر کمر کے درد کی بیماری کے ساتھ ساتھ اور تکلیفیں بھی شروع ہو جائیں, جیسے مثال کے طور پر پیشاب میں رکاوٹ آنا شروع ہو جائے یا اور کوئی پرابلم شروع ہو جائے, تو ایسے مریضوں میں پھر ہمیں الٹرا ساؤنڈ بھی کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ پیٹ کے اندر کوئی اور ایسی چیز تو نہیں ہے, کوئی ٹیومر یا ایسی کوئی چیز کہ جو نسوں کو دبا رہی ہے, جو کمر سے نکل کے پیروں میں سپلائی کرتی ہیں یا بلیڈر کو سپلائی کرتی ہیں. تو وہ بھی ایک ایکسٹرا چیز ہے کہ جس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ یہ ایک بہت عام پرابلم ہے, اس لیے اس کے حوالے سے اویئرنیس بھی ہونی چاہیے, اور اس کو اگر کسی کو ہو جائے تو اس کو صحیح ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اس کا پراپر علاج کرنا چاہیے. لیکن میں پھر بھی سب سے اہم توجہ اس بات پہ دلاؤں گا کہ سب سے اہم چیز جو ہے نا کمر میں, وہ احتیاط ہے اور اپنے کمر کی حفاظت کرنا ہے اور اپنے کمر کو بچانا ہے. اور یہ ہر فرد کی ذمہ داری, کیونکہ یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے, ایون بچوں میں بھی یہ بیماری ہونے لگی ہے, اس لیے کہ بچوں میں موٹاپے کی شرح بڑھ گئی ہے, تو اس کی وجہ سے بچوں میں کمر کے درد کی بیماری بالکل عام ہونے لگی ہے. تو اس لیے اپنے وزن کو صحیح رکھنا, ایکسرسائز کرنا, جھٹکوں سے بچانا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی کمر کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ بیماری ہو جائے تو اس کو پراپر تشخیص کرنا, اس کا پراپر علاج کرنا تاکہ بیماری آگے نہیں بڑھے. اس کے ذریعے میرے خیال میں ہم کافی کمر کی بیماری پہ قابو پا سکتے ہیں اور ایک فنکشنل, ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں اس بیماری کے ساتھ ساتھ. Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.